اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید بر خدا تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ رجب چل رہا ہے، 27 رجب کے اعمال۔ 27 رجب کے اعمال کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک 27 رجب کی رات کے اعمال اور ایک 27 رجب کے دن کے اعمال۔ اور یہ بتلا دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کا جو دن ہے، اہل تشیع حضرات کے نزدیک یہ شب معراج نہیں ہے بلکہ شب بعثت ہے، اور 27 رجب کا دن یوم بعثت اور رات شب بعثت۔ یعنی بعثت سے کیا مراد؟ یہ وہ پہلا دن ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ظاہری طور پر اعلان نبوت ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی نبوت کی جو تبلیغ کرنی تھی، کار رسالت کا یہ پہلا دن تھا 27 رجب کا اہل تشیع کے نزدیک۔ لہٰذا یہ اہل سنت برادران شب معراج یوم معراج جانتے ہیں، اور اہل تشیع جو ہیں وہ اسے یوم بعثت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے چند اعمال ہیں رات کے حوالے سے بھی، اور چند اعمال ہیں دن کے حوالے سے بھی، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ اعمال اس انداز میں بتلائیں تاکہ کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر مکمل اعمال انجام دینا چاہے رات کے بھی اور دن کے بھی، تو وہ بآسانی جو ہے وہ یہ اعمال انجام دے سکے۔ یاد رہے کہ شب 27 یعنی 27 رجب کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار رسالت کے حوالے سے یہ دن پہلا دن تھا، اور اس کی رات 27 رجب کی رات ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے جس میں ایک نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اس رات کو جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور روایات میں یہ موجود ہے کہ یہ جو دن ہے اور یہ جو رات ہے 27 رجب کی، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس سے بہتر کوئی ایسا دن اور رات نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے روایات میں تذکرہ ملے۔ یہ بہتر ترین جو ہے وہ رات اور دن ہے روایات کے اعتبار سے، اور یہ وہ رات ہے اور یہ وہ دن ہے 27 رجب کے حوالے سے کہ جس دن معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کے، ہمارے شیعوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کے ثواب کے برابر لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اس رات میں اور دن میں جو بھی عمل کیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں معصوم فرماتے ہیں کہ وہ 60 سال کے اعمال کے برابر ثواب کے برابر ہوگا ایک عمل۔ اب روایت کیا کہتی ہے؟ حکم شریعت، حکم اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کیا ہے کہ آپ نے 27 رجب کی رات کو نماز عشاء کے بعد استراحت کرنی، کچھ دیر لیٹ جانا ہے، آرام کرنا ہے، اور آدھی رات سے پہلے جو ہے وہ بیدار ہو جانا ہے، اور آدھی رات کے وقت جب اٹھنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ نماز بجا لانی ہے، اور یہ استراحت جو ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ عشاء کی نماز یعنی 8 بجے 7:30 بجے اگر آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ آرام کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ بیدار ہو جائیں آدھی رات کے سے پہلے تو 12 رکعت نماز انجام دینی ہے، 12 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ، جو سورہ محمد سے لے کے والناس تک کوئی بھی سورہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھی ایک سورہ، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ قل هو اللہ، انا اعطیناک الکوثر، یا کوئی اور چھوٹی سورت جو ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں الحمد کے بعد۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد چھوٹا سورہ کوئی بھی پڑھ لیں، ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد کوئی چھوٹا سورہ تلاوت کر لیں، دو دو کر کے آپ نے 12 رکعت نماز جو ہے وہ انجام دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے نماز سے فارغ ہو کر، 7 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے الحمد کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 دفعہ جو ہے وہ آپ نے 4 کل جو ہے ان کی تلاوت کرنی ہے، یعنی قل هو اللہ کی تلاوت ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ ان میں سے ہر ایک کو آپ نے 7 دفعہ جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد انا انزلنا کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے اسے 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ والی دعا پڑھیں کچھ اس انداز میں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی ملکہ
ولم یکن لہ ولی من ذل وکبرہ تکبیرا اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہى الرحمہ من کتابک وباسمک العظم اعظم العظم وذکرک العلی 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 وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد وآلہ وان تفعل بما انت اہلہ۔ یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہیں وہ ضرور مانگیں، اور یاد رہے کہ 27 رجب کی جو رات ہے اس رات میں غسل بھی مستحب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے واقعات اور بالخصوص مریضوں کی شفا یابی کے لیے لوگ 27 رجب کی رات کو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں وہ شفا طلب کرتے ہیں، اور بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ بہت سارے مریضوں کو، حتیٰ کہ اہل سنت کے علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ 27 رجب کی رات کو خاص انداز میں بارگاہ امیر المومنین میں مریضوں کو خداوند متعال کی ذات عظیمہ جو ہے وہ مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کے توسل سے جو ہے وہ شفا یاب کرتی ہیں۔ اس میں تفصیل بھی موجود ہے۔ 27 رجب کی رات کو یہ نماز والا عمل کیا جائے، زیارت امیر المومنین جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کے علاوہ اور بھی اعمال اور بھی دعائیں موجود ہیں جو ہماری کتاب مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہیں۔ وہ دعا پڑھیں، ایک تقریباً 1.5 صفحے کی دعا ہے، اس کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے الحمدللہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ وفقنا لطاعتہ شکراً شکراً 100 مرتبہ شکراً شکراً کہیں گے، پھر سر سے سجدے سے اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے اللہم انی قصدتک بحاجتی واعتمدت علیک بمسألتی وتوجہت الیک بعائمتی وسعادتی اللہم انفعنا بحبہم واوردنا بموردہم وارزقنا مرافقاتہم وادخلنا الجنہ فی زمرتہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے اوپر ایک دعا ہے 1.5 صفحے کی، مفاتیح الجنان میں تحفۃ العوام میں بھی یہ دعا یقیناً موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم وہ 12 رکعت نماز اور زیارت امیر المومنین اور غسل جو ہے وہ اس رات میں انجام ضرور دیں۔ اب ہم آتے ہیں دن کے حوالے سے کہ 27 رجب کے دن کے کیا اعمال موجود ہیں۔ یاد رکھیے 27 رجب کا جو دن ہے اس میں روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ 27 رجب کا دن بڑا مبارک دن ہے، عید کا دن ہے، مبارک اور برکتوں والا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کار رسالت نبوت کا یہ پہلا دن ہے، یعنی آپ نے کار رسالت کا آغاز اس دن سے کیا تھا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ نبی اس دن بنے ہیں، ہمارے نزدیک نبی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا کے خلق کرنے سے پہلے ہی خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ نبی ہی ہوتا ہے، یعنی گویا نبی کی ولادت ہی نبوت کے ہی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ 40 سال بعد وہ نبی بنے گا، لیکن کار رسالت کا چونکہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت ظاہری طور پر جو ہے وہ 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں اور اچانک اللہ نے کہہ دیا اور آپ کو پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا 27 رجب جو ہے اس دن میں غسل کیا جائے، اور امیر المومنین کی زیارات ہیں جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، 3 زیارتیں ہیں جن میں بالخصوص مخصوص جو زیارت ہے یوم بعثت کے حوالے سے وہ پڑھیں، زیارت مین اللہ پڑھیں، یا دیگر جو زیارتیں موجود ہیں کتابوں میں ان کی بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اس دن کا روزہ ضرور رکھا جائے، یہ ایک روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر کی اہمیت کا ہے، اور یہ ان 4 بڑے دنوں میں سے ہے جن میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں موجود ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اس زمانے میں جو ہے وہ بغداد میں تھے، اور آپ 15 اور 27 رجب کا روزہ بالخصوص رکھا کرتے تھے، اور اپنے خادموں کو، نوکروں کو، جو غلام تھے ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ روزہ ضرور رکھیں۔ پھر 12 رکعت نماز کی ادائیگی کرتے تھے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ پڑھتے، کوئی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد امام علی مقام سورۃ توحید اور معوذتین یعنی قل یا ایھا الکافرون کے علاوہ جو 3 قل ہو جائیں گے، آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ 4 مرتبہ آپ تلاوت کرتے، اور اس کے بعد کہتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد 4 مرتبہ آپ کہتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر 4 مرتبہ آپ کہتے لا اشرک بربی احدا۔
اس کے علاوہ بھی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری دعاؤں کی کتابوں میں، جہاں پہ اعمال وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، مفاتیح الجنان، تحفۃ العوام اور دیگر میں چھوٹی چھوٹی دعائیں اور بھی موجود ہیں۔ آخر پہ میں خلاصہ کروں، رات اور دن کے اعمال میں سے تو غسل کیا جائے، 12 رکعت نماز پڑھی جائے رات میں، دن میں 12 رکعت نماز پڑھی جائے، دونوں کا طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ رات دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھی جائے، مولا علی علیہ السلام کی مخصوص زیارت پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین عمل 27 رجب کا یعنی یوم بعثت کا، وہ ہے روزہ رکھنا، اور روزہ جو ہے وہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ یہ اعمال ضرور انجام دیں، اور ان کی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ کر بھی اعمال انجام دیں گے جو بیان کیے گئے ہیں، تو یقیناً یہ بھی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک بہتر ہوں گے۔ خداوند متعال ہمیں علم و عمل سے مالا مال فرمائے، اور ان عظیم راتوں میں، ان عظیم دنوں میں ہمیں خداوند عالم بہترین عبادت، بہترین بندگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ہمارے مرحومین کو بھی، اور بالخصوص میرے والد بزرگوار مرحوم سید سخی حسین کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اور بالخصوص ان لوگوں کو یاد رکھیے گا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان کے ہاں اب کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ دعا گو خداوند متعال ہمیں عبادت کی، اپنی بندگی کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔